دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شفقات شاہ کا سلام۔ ایک داستان عشق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر وہ کہنے لگتے، اب میرا مدینے میں رہنا دشوار ہے، اور ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال، کیا یہ بے وفائی ہے؟ تم نے ہم سے ملنا چھوڑ دیا؟ کیا ہماری ملاقات کا شوق نہیں؟ نیند سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے، کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہیں پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر تشریف لائے اور سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل لو، غلام حلب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہے۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سناتے تھے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو جاتا تھا اور آپ کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے وقت کس کو دیکھوں گا؟ صحابہ میں سے کسی نے مشورہ دیا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے سفارش کروائی جائے۔ جب وہ حضرت بلال کو اذان کا کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ آج آپ وہی اذان ہمیں سنائیں جو آپ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں سناتے تھے۔ حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کی، پورے مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے۔ مدینہ شریف میں اس سے زیادہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونے والے نہیں دیکھے گئے۔ حضرت بلال کا اسلام قبول کرنے والوں میں چھٹا نمبر ہے۔ جب حضرت بلال آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ عین دوپہر کا وقت، گرمی اور دھوپ کی شدت، پتھر پر انگارے برس رہے ہوتے اور ظالم بغیر کرتے کے سینے پر ایک بہت بڑے پتھر کی چٹان رکھ دیتا تاکہ آپ جنبش نہ کر پائیں، اور کہتا، بلال، اقرار کر ولات اور منات کا اور اپنے خدا کو چھوڑ دے۔ حضرت بلال احد احد کہتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا تو یوں ہی کہتے، احد احد۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت بلال سے پوچھا کہ اور بھی تو کلمات ہیں جیسے لا الہ الا اللہ، لیکن احد احد جو آپ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ کافر سب سے زیادہ اسی بات سے چڑھتے تھے اور میں جان بوجھ کر وہی نعرہ لگاتا تھا، حکم بھی یہی ہے، کفر سے بیزاری کا اعلان کرو۔ اتنا ان کو ستایا جاتا کہ کھجور کے بڑے بڑے کانٹے لے کر ان کے بدن میں چبھائے جاتے، اور اسی حال میں حضرت بلال احد احد کہہ کر بے ہوش جاتے۔ ایک دن امیہ بن خلف نے حضرت بلال کی والدہ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ورنہ اسی طرح اس کو تڑپا تڑپا کر مار دوں گا اور یہ دین محمدی کو چھوڑ دے گا۔ حضرت بلال کی والدہ آئیں اور دیکھا کہ تپتی ریت پر بے ہوش پڑے ہیں۔ مائیں تڑپ گئیں۔ اس حال میں دیکھ کر ان پر کپڑے ڈالے۔ حضرت بلال
ہوش میں آئے ماں بھی اسلام لا چکی تھی، مگر امیہ کو معلوم نہیں تھا۔ ماں نے کہا بلال دیکھو میں بھی مسلمان ہوں، لیکن ہم ایسی حالت میں کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، بس ان ظالموں کے سامنے اقرار کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم آہستہ آہستہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ حضرت بلال مسکرائے اور کہنے لگے اماں آج تو مجھے یقین ہو گیا کہ مکہ کے کافر ہیں، وہ بلال سے ہار گئے ہیں۔ ماں نے کہا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ میری ماں کی سفارش نہ پیش کرتے۔ اس عاشق رسول کی شان تو دیکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے سے میں آئی وہ نہ تو بے حد دولت مند تھا، نہ ہی باثر، نہ ہی حسین و جمیل تھا، بلکہ وہ ایک حبشی نسل غلام تھا جس کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جس پر اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر فائز فرمایا وہ حضرت بلال تھے۔ یہ اعزاز بھی آپ کے حصے میں آیا کہ آپ پہلے مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، بلال تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، اس کے دغائیں لگانے کا انہیں یہ صلہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، سفر و حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد رہی۔ یہ کامل و عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے آقا سے جدا نہیں ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور کی ادنیٰ سے ادنیٰ تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، ہمتاً خدمت میں لگے رہتے۔ سفر کے دوران جب دوپہر میں سخت دھوپ ہوتی تو حضرت بلال بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقع پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایت دیتے، اور حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور عادات فوج تک پہنچاتے۔ یہ اعزاز بھی حضرت بلال کے حصے میں آیا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ اس عاشق رسول کی شان علامہ اقبال نے اپنی نظم میں یوں پیش کی، اقبال کس کے اشک کا یہ فیض عام، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔